ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت محمد واصع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ آپ عالم بھی تھے اور عارف کامل بھی، اور اپنے دور کے بے نظیر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت سے تابعین سے شرف نیاز بھی حاصل ہوا، اور بہت سے اہل طریقت کے مرشدین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور شریعت و طریقت پر یکساں عمل پیرا رہے، اور اس قدر قناعت پذیر تھے کہ خشک روٹی پانی میں گھول کر کھا لیا کرتے، اور فرماتے کہ خشک روٹی پر کانے کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور خدا تعالی سے عرض کیا کرتے کہ تو اپنے محبوب کی ماند مجھ کو بھی مسکین رکھتا ہے، لیکن مجھے علم نہیں کہ یہ مرتبہ کیوں عطا کیا گیا ہے۔ اور جب آپ بہت ہی بھوکے ہوتے تو حضرت حسن بصری کے یہاں پہنچ جاتے اور جو میسر آتا کھا لیتے، اور حضرت حسن کو بھی اس بے تکلفی پر بہت مسرت ہوتی۔ آپ کا مقولہ ہے کہ شب و روز بھوکا رہنے والا بھوک کی حالت میں بھی کبھی ذکر الہی سے غافل نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو اور حرص کو ترک کر دو، اور پوری مخلوق کو محتاج تصور کر کے کبھی کسی سے اپنی احتیاج کا ذکر نہ کرنا، اور اگر تم ان چیزوں کے پابند رہو گے تو بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اس نصیحت پر عمل کرنے والے کو دونوں جہان کی سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک دن حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ دینار و درہم پر نظر ڈالنے سے یہ زیادہ دشوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے اور کبھی کسی کو برا نہ کہے۔ ایک دن آپ قتیبہ بن مسلم کے یہاں اونی لباس میں تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اونی کپڑا کیوں پہنا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے جواب نہ دیا، پھر دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ میں زہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں اس میں اپنی تعریف اور حالت فقر کے بیان کرنے سے کہیں اللہ تعالیٰ سے شکوے کا پہلو نہ نکل آئے۔ ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بہت مسرور دیکھ کر فرمایا کہ تم کس شے پر نازاں ہو کہ اس قدر خوش ہو، کیونکہ تمہاری ماں تو وہ عورت ہے جس کو میں نے 200 درہم میں خریدا ہے، اور تمہارا باپ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے، پھر بلا تم کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ آپ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ خدا شناس ہیں؟ آپ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ خدا شناس تو حیران اور گم سم ہو کر رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو عزت عطا کر دیتا ہے جو کبھی غیر اللہ کی جانب توجہ نہیں کرتا، لیکن خدا پر کسی کو اختیار نہیں ہے، اور سچے کو اس وقت سچا نہیں کہا جا سکتا جب تک دین ورجا کا پلہ مساوی نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے ہر شے کا درمیانی درجہ اچھا ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔